السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمرو بن عاص کے ساتھ لشکر پہلے ہی کم تھا جو محاصرے کے لیے بھی کافی نہیں تھا، لیکن اسی کم لشکر میں سے انہیں ایسا انتظام بھی کرنا تھا کہ عقب سے حملہ آئے تو اس کا مقابلہ کیا جا سکے۔ اس طرح انہیں محاصرے کر کے دونوں طرف نظر رکھنی پڑی۔ ان تمام مستند مورخوں نے لکھا ہے کہ ہر وقت توقع تھی کہ مقوقس بابلیون سے کچھ دستے نکال کر مسلمانوں پر حملہ کرے گا، لیکن وجہ معلوم نہیں ہو سکی کہ اس نے یہ کارروائی کیوں نہ کی۔ بابلیون ام کے جنوب میں چند میل دور تھا۔ تاریخ میں صاف فاصلہ نہیں لکھا، غالباً 10 اور 15 میل کے درمیان تھا۔ مشہور غیر مسلم مورخ الفریڈ بٹلر نے لکھا ہے کہ بابلیون سے مقوقس نے فوج نہیں نکالی تھی، جس کی وجہ اس کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتی کہ اس کے پیش نظر اتربون کا انجام تھا۔ اتربون نے بلبیس کے محاصرے کے دوران عقب سے جا کر مسلمانوں پر حملے کیے تھے، لیکن مارا گیا۔ مقوقس کا خیال تھا کہ مسلمانوں کو کھلے میدان میں شکست نہیں دی جا سکتی۔ اسے اپنی فوج کے مورال کا بھی اندازہ تھا۔ تاریخ میں آیا ہے کہ رومی فوج اس پر حیران رہ گئی تھی کہ مسلمانوں نے اتنی تھوڑی تعداد میں ہوتے ہوئے بھی ام کو آ کر محاصرے میں لے لیا ہے۔ ام میں جو رومی فوج تھی اس نے وہی مخصوص انداز اختیار کیا جو فرما اور بلبیس کی دفاع میں دیکھا گیا تھا، وہ یہ کہ 2-3 دنوں کے وقفے سے شہر کے 2-3 دروازے کھلتے، رومی فوج کے کچھ دستے باہر آتے اور محاصرے پر حملہ کرتے، لیکن جم کر لڑنے کی بجائے واپس چلے جاتے اور شہر کے دروازے پھر بند ہو جاتے تھے۔ عمرو بن عاص نے یہاں یہ طریقہ اختیار کیا کہ تمام لشکر سے کہا کہ جب اندر سے فوج نکلے تو آگے بڑھ کر اس کا مقابلہ نہ کیا جائے، یا یہ کہ جم کر مقابلہ نہ کیا جائے اور زیادہ تیر اندازی کی جائے۔ دراصل عمرو بن عاص اپنی نفری کو بچانے کی کوشش میں تھے اور بہت بڑے خطرے میں کودے تھے، لیکن انہوں نے اپنا دماغ حاضر رکھا ہوا تھا اور پوری احتیاط اور جنگی تدبر سے کام لے رہے تھے۔ ان کا تیر اندازی والا طریقہ خاصا کامیاب رہا۔ اندر سے دستے باہر آتے تو تیر انداز مجاہدین پیچھے ہٹتے ہوئے ان پر تیروں کا مینہ برسا دیتے۔ اس طرح ہر بار رومی اپنے کئی ایک سوار باہر ہی پھینک کر واپس چلے جاتے تھے۔ ایسے 3-4 حملے ہی اندر سے آئے ہوں گے کہ ایک عربی گھڑ سوار آیا اور اس نے عمرو بن عاص کو اطلاع دی کہ کمک کا کچھ حصہ 1-2 دنوں تک پہنچ رہا ہے۔ عمرو بن عاص نے یہ خبر تمام لشکر کو سنا دی کہ کمک آ رہی ہے۔ سن کر مجاہدین کے لشکر میں نئے حوصلے اور تر و تازگی کی لہر دوڑ گئی۔ معروف مصری تاریخ دان محمد حسین ہیکل نے مختلف مورخوں کے حوالے سے کمک کے متعلق جو تفصیلات لکھی ہے ان سے پتہ چلتا ہے کہ پوری کی پوری 4000 کی کمک اکٹھی نہیں پہنچی تھی، یہ 2 حصوں میں آئی تھی۔ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کمک کے دونوں حصوں میں کچھ زیادہ ہی فاصلہ تھا، دوسرا حصہ بہت دنوں بعد پہنچا تھا۔ یہ پتہ نہیں چلتا کہ دونوں حصوں کی الگ الگ نفری کیا تھی۔ ساری کمک کی نفری 4000 تھی۔ یہ کمک تقریباً ساری گھڑ سوار تھی۔ 2 یا 3 دنوں بعد کمک کا پہلا حصہ پہنچ گیا۔ شہر کی دیواروں پر کھڑے رومی فوجیوں نے جب کمک کو آتے دیکھا تو ان پر مایوسی اور مردنی چھا گئی۔ ان پر یہ اثر ہوا کہ انہوں نے باہر نکل کر حملوں کا سلسلہ بہت ہی کم کر دیا۔ ان حملوں میں وہ پہلے ہی مسلمان تیر اندازوں سے خاصا جانی نقصان اٹھا چکے تھے اور ان کے بہت سے گھوڑے مجاہدین کے ہاتھ لگے تھے۔ محاصرے کو 1 مہینے سے زیادہ عرصہ گزر گیا تھا۔ محاصرے کی صورت میں اندر سے کوئی اطلاع نہیں مل سکتی تھی کہ رسد اور پانی کی کیفیت کیا ہے۔ یہ عمرو بن عاص کا اندازہ تھا کہ اب تک شہر میں اور فوج کے لیے رسد اور پانی کی خاصی کمی واقع ہو چکی ہوگی اور یہ رومیوں کے لیے بڑا تلخ اور پیچیدہ مسئلہ بن چکا ہوگا۔ ایک روز سپہ سالار عمرو بن عاص نے اپنے سالاروں سے کہا کہ بیک وقت قلعے پر حلہ بول دیا جائے اور دروازے توڑنے کی کوشش کی جائے۔ ظاہر ہے کہ ایسا خطرناک اور دلیرانہ اقدام اندھا دھند نہیں کیا جاتا تھا۔ تیر اندازوں کو اتنے فاصلے پر جانے کو کہا گیا جہاں سے وہ دیواروں پر کھڑے رومی فوجیوں کو تیروں کی زد میں لے سکتے تھے۔ بابلیون سے فوج کے آنے کا خطرہ بھی تھا۔ اس کے قبل از وقت اطلاع دینے کا یہ انتظام کیا گیا کہ اپنے جاسوس بابلیون کے راستے پر بھیج دیے گئے کہ جو ہی ادھر سے دستے آئے فوراً اطلاع دی جائے۔ اس کے علاوہ عمرو بن عاص نے 3-4 چھاپہ مار ٹولیاں بھی بھیج دی۔ ان ٹولیوں کو گھات میں بٹھانا تھا اور اس صورت میں کہ بابلیون سے فوج آ رہی ہے اس پر دائیں بائیں سے حملہ کر کے نقصان پہنچانا تھا۔ ان چھاپہ مار ٹولیوں میں حدید، فہد، مسعود اور 9 مسلم فاروق بھی خاص طور پر شامل تھے۔ یہ سب چھاپہ مارنے
اور شب خون مارنے کا خصوصی تجربہ رکھتے تھے۔ اللہ کے نام لیواؤں کو اللہ کی مدد حاصل تھی۔ ادھر عمرو بن عاص نے قلعے پر حلہ بولنے کا حکم دیا، ادھر شہر کے 2-3 دروازے کھلے اور رومی فوج روکے ہوئے سیلاب کی طرح حملہ کرنے کو باہر نکلنے لگے۔ تمام فوج ایک ہی بار تو باہر نہیں نکل سکتی تھی، دروازوں میں سے 2-2 3-3 گھوڑے نکل رہے تھے۔ عمرو بن عاص نے اپنی اسکیم کے مطابق پورے لشکر کو حلہ بولنے کا حکم دے دیا۔ تاریخوں میں صاف طور پر لکھا ہے کہ اس حلے میں عمرو بن عاص سب سے آگے تھے۔ رومی سوار جو باہر آ چکے تھے وہ شہر کی دیوار اور مجاہدین کے تیز و تند سیلاب کی طرح بڑھتے ہوئے ریلے کے درمیان کچلے گئے، اور جو رومی ابھی باہر نکل رہے تھے وہ دروازوں میں سے ہی واپس اندر جانے لگے۔ مجاہدین نے انہیں دروازے بند کرنے کی مہلت نہ دی اور ان کے پیچھے شہر میں داخل ہو گئے، لیکن وہ یقینی موت کے خطرے میں چلے گئے تھے کیونکہ ان کی تعداد کم تھی۔ تمام مجاہدین اکٹھے اندر نہیں جا سکتے تھے۔ تیر اندازوں نے اپنی پوزیشنیں سنبھال لی اور دیواروں کے اوپر کھڑے رومی فوجیوں پر تیروں کی بوچھاڑیں شروع کر دی۔ سپہ سالار عمرو بن عاص خود صدر دروازے پر جا پہنچے اور کلہاڑ لے کر پہلی ضرب انہوں نے اپنے ہاتھوں دروازے پر لگائی۔ کسی مجاہد نے ان کے ہاتھوں سے کلہاڑا لے لیا اور مجاہدین نے دیکھتے ہی دیکھتے دروازہ توڑ ڈالا۔ اس موقع پر وہ دہشت کام آئی جو رومی فوج پر پہلے ہی طاری تھی۔ اب مجاہدین نے جو دلیرانہ حلہ بولا تھا اس سے اس دہشت میں اضافہ ہو گیا اور شہر میں بھگدڑ مچ گئی۔ شہریوں میں افراتفری کا بپا ہو جانا قابل فہم تھا، فوجیوں میں بھی بھاگ نکلنے کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ رومی فوج میں یہ پہلے ہی مشہور ہو چکا تھا کہ مسلمانوں میں کوئی ایسی اسرار طاقت ہے کہ وہ کتنے ہی تھوڑے کیوں نہ ہو، کئی گنا زیادہ طاقتور دشمن کو زیر کر لینے ہیں۔ اب یہ فوجی مسلمانوں کی بے جگری اور بے خوفی دیکھ رہے تھے۔ اگر رومی فوج ہمت اور حوصلہ ہارنے کی بجائے دروازے کے سامنے قدم جما کر کھڑے ہو جاتے تو وہ اندر آتے ہوئے مجاہدین کو دروازوں میں ہی کاٹ پھینکتے، لیکن وہ ہاتھ پاؤں چھوڑ بیٹھے تھے۔ عمرو بن عاص نے حکم دیا کہ کسی شہری مرد اور عورت پر ہاتھ نہیں اٹھانا اور کسی فوج کو زندہ نہیں رہنے دینا۔ سپہ سالار نے ایسے الفاظ کہے تو نہیں تھے، لیکن ان کا مطلب صاف تھا کہ وہ کوئی قیدی نہیں لیں گے، سب کو ختم کر دیا جائے۔ خاصا وقت رومیوں کا قتل عام جاری رہا، قلعہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا تھا۔ لڑائی ختم ہونے کے بعد کئی رومی فوجی چھپے ہوئے باہر نکلے یا ڈھونڈ ڈھونڈ کر نکالے گئے۔ ان پر عمرو بن عاص کو رحم آ گیا اور حکم دیا کہ انہیں گرفتار کر لیا جائے۔ عمرو بن عاص نے دیوار پر جا کر ان مجاہدین کو دیکھا جنہیں باہر اس مقصد کے لیے چھوڑ آئے تھے کہ بابلیون کی طرف سے رومی فوج آ جائے تو اسے باہر ہی روک لے۔ باہر خیر و عافیت تھی، کوئی رومی دستہ حملے کے لیے نہیں آیا تھا۔ بٹلر نے چند عربی مورخوں کے حوالے سے لکھا ہے کہ یہ حلہ خود مجاہدین کے لیے اتنا خطرناک تھا کہ اسے خودکشی حملہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ خطرناک بھی ایسا کہ بعض مجاہدین آگے بڑھنے سے گھبرانے لگے، ان کے انداز اور رویے میں کوتاہی اور غریض صاف نظر آ رہا تھا۔ بٹلر لکھتا ہے کہ سپہ سالار عمرو بن عاص کو مجاہدین پر جبر کرنا پڑا اور سارے لشکر میں گھوم پھر کر غصے کی حالت میں حکم دیا کہ آگے بڑھو۔ ایک مجاہد نے کہا کہ ہم لوہے کے بنے ہوئے نہیں۔ عمرو بن عاص نے اس مجاہد کو بڑے ہی سخت الفاظ میں کہا۔ تاریخ دان محمد حسنین ہیکل نے لکھا ہے کہ تاریخ میں ایسی کسی روایت کا اشارہ نہیں ملتا، ہو سکتا ہے کسی اور جنگ میں ایسا ہوا ہو، ام النین کی لڑائی میں ایسا بالکل نہیں ہوا۔ البتہ یہ بات ضروری ہوئی تھی کہ کچھ صحابہ کرام بھی اس لشکر میں شامل تھے۔ عمرو بن عاص کو پوری طرح احساس تھا کہ وہ اپنے لشکر کو یقینی ہلاکت میں جھونک رہے ہیں۔ انہوں نے صحابہ کرام سے یہ الفاظ کہے، آپ میرے ساتھ ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے طفیل ہمیں فتح عطا فرمائے گا۔ صحابہ کرام نے یہ الفاظ سنے تو عمرو بن عاص کے ساتھ سب سے آگے اس حلے کے لیے پورے جوش و خروش سے بڑھے۔ انہیں دیکھ کر پورے لشکر میں نیا ہی جوش پیدا ہو گیا اور یہ اسی جوش کا اثر تھا کہ ام النین جیسا مستحق۔ میرے دوستوں، امید ہے آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا۔ لائک، کمنٹ، شیئر ضرور کریے گا۔ آپ کا